صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ولیکن خداوند بالا و پست بعصیاں در رزق برکس نہ بست۔ اور لیکن بلندی اور پستی کے مالک نے گناہ کی وجہ سے رزق کا دروازہ کسی کے اوپر بند نہیں کیا۔ یعنی مخلوق کی جو صفات ہیں وہ تو آپ نے ملاحظہ کیا ہے نا، کہ اگر دوست پر مہربان نہ ہو تو دوسرے دوست اس سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی دن صحت مند اور چالاک غلام نوکری پر نہ آئے تو مالک اس کو عزیز نہیں رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں، بلکہ وہ سارے جہان کا مالک ہے، بلندی اور پستی کا مالک ہے، سب کے سب اس کے محتاج ہیں اور سب پر اس کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ رزق کا دروازہ اس پر بند نہیں کرتا ہے۔ تو بالا و پست کا معنی کیا ہے؟ بلندی اور پستی۔ خداوند کا معنی مالک، عصیاں کا معنی معلوم ہے آپ کو، بست کا لفظ آیا ہے، یہ بستن مصدر سے، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اور لیکن بلندی اور پستی کے مالک نے گناہ کی وجہ سے رزق کا دروازہ کسی پر بند نہیں کیا۔ دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، گناہ بیند و پردہ پوشد بحلم۔ دونوں جہان اس کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ وہ گناہ دیکھتا ہے اور بردباری سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ دو کون کا معنی دونوں جہان، اس سے مراد ہے سارا جہان، یعنی سارا جہان اس کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ مطلب سارے جہان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے ظاہر میں ہو چاہے چھپا کر ہو، سب کے سب اس کے علم کے تحت ہے، سب کا اس کو علم ہے۔ اس کے باوجود پروردگار عالم کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ وہ گنہگار کے گناہ کو دیکھتا ہے، لیکن اپنی بردباری سے، اپنے حلم سے گنہگار کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو دوسرے پر جلد ظاہر نہیں فرماتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بحر کا معنی کیا ہے؟ سمندر ہے نا، اور حلم کا معنی بردباری۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ دونوں جہان اس کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ وہ گناہ دیکھتا ہے اور بردباری سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ عدیم زمیں سفرہ عام اوست، چے دشمن بری خان یغما چے دوست۔ روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے، اس عام دسترخوان پر دشمن اور دوست دونوں برابر ہیں۔ عدیم زمیں، عدیم زمیں کا معنی روئے زمین، عدیم زمیں کا معنی روئے زمین ہے نا۔ سفرہ عام کا معنی عام دسترخوان، جس سے تناول کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہو۔ اسی طرح خانِ یغما، خانِ یغما کا معنی ہے وہ دسترخوان
جو ہر ایک کے لیے مباح ہو، ہر ایک کے لیے مباح ہو، جائز ہو، یعنی عام دسترخوان. جیسے سفرہ عام کا معنی عام دسترخوان، ایسے ہی خانہ یغما کا ترجمہ آپ کریں گے عام دسترخوان سے. خانہ یغما کہتے ہیں اس دسترخوان کو جس سے ہر ایک کو تناول کرنے کی اجازت ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جو دوسرا مصرع ہے اس کا لفظی ترجمہ اس طریقے سے ہے: چے دشمن بری خانہ یغما چے دوست، اس عام دسترخوان پر کیا دشمن اور کیا دوست. کیا مطلب؟ یعنی دونوں برابر ہیں، دشمن اور دوست دونوں برابر ہیں اس دسترخوان پر، دونوں کو تناول کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ہاں، روئے زمین میں ایسا تو ہے نہیں کہ صرف جو ہے مسلمانوں کے کھیت میں غلہ پیدا ہوتا ہو اور کفار کے کھیت میں غلہ پیدا نہ ہوتا ہو، نہیں ہے نا ایسا. عدیم زمیں سفرہ عام اوست، روئے زمین اس کا عام دسترخوان ہے. چے دشمن بری خانہ یغما چے دوست، مفہومی ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ دشمن اور دوست دونوں اس عام دسترخوان پر برابر ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اگر بر جفا پیشا بشتاف تے کہ از دست قہرش اما یافتے، اگر وہ ظالم پر قہر و غضب فرماتا تو اس کے قہر کے ہاتھ سے کون امان پاتا. جفا پیشہ کا معنی کیا ہے؟ ظالم، بہتوں بار پڑھ چکے گلستہ میں. اور شتافتن مصدر سے ہے بشتافتے، شتافتن مصدر دوڑنا ہے نا. شتافتے یہ کیا ہے؟ ماضی تمنائی. دست قہر، دست قہر کا معنی قہر کا ہاتھ یعنی عذاب کا ہاتھ. سمجھ میں آئی بات؟ اور یافتے بھی کیا ہے؟ ماضی تمنائی ہے یافتن مصدر سے. لفظی ترجمہ اس طریقے سے: اگر بر جفا پیشہ بشتافتے، اگر ظالم پر وہ چڑھ دوڑتا. تو اللہ کے لیے ہے اس لیے ادب والا ترجمہ اختیار کریں گے تو یوں کہیں گے ترجمہ میں کہ اگر وہ ظالم پر قہر و عتاب فرماتا. کہ کا معنی کون ہے نا، تو کون اس کے قہر کے ہاتھ سے امان پاتا. بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس. اس کی ذات مقابل اور ہمسر کی تہمت سے پاک ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہو شریک اور ہمسر کی تہمت سے پاک ہے. ضد کا معنی مخالف اور جنس کا معنی موافق ہے نا. موافق اور مخالف یعنی شریک اور ہمسر، شریک اور ہمسر یوں بھی کہہ سکتے ہو مقابل اور ہمسر. اس کی ذات مقابل اور ہمسر کی تہمت سے پاک ہے. ہے کیا اللہ کا کوئی مقابل ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کا کوئی شریک ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے نا. اور کیا اس کا کوئی ہمسر ہے؟ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. سمجھ میں ہے نا. اس کا ملک جن اور انسان کی اطاعت سے بے نیاز ہے. غنی کا معنی کیا؟ بے نیاز. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کا ولد اور نہ وہ کسی کا والد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر۔ شعر کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بری ذاتش از تہمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس، اس کی ذات مقابل اور ہمسر کی تہمت سے پاک ہے، اور اس کا ملک جن و انس کی اطاعت سے بے نیاز ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، پرستار امرش ہما چیز و کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس، تمام چیزیں اور تمام انسان اس کے حکم کے تابع دار ہیں۔ پرستار کا معنی پوجنے والا، پرستار امرش کا معنی اس کے حکم کی اطاعت کرنے والا، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونے والا۔ ترجمہ، پرستار امرش اس کے حکم کے تابع دار، ہما چیز و کس تمام چیزیں اور تمام انسان ہیں، بنی آدم و مرغ و مور و مگس آدم کی اولاد اور پرندے اور چیونٹیاں اور مکھیاں۔ بنی آدم کا معنی اولاد آدم، مرغ کا معنی پرندہ، مور کا معنی چیونٹی، مگس کا معنی مکھی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا شعر کا؟ تمام چیزیں اور انسان اس کے حکم کے تابع دار ہیں۔ آدم کی اولاد اور پرندہ اور چیونٹی اور مکھی۔ ہاں، مراد ہے یعنی تمام مخلوق اس کے حکم کے تابع دار ہیں۔ چنا پہن خانے کرم گسترد، کہ سیمرغ در قاف قسمت خورد، وہ کرم کا ایسا وسیع دسترخوان بچھاتا ہے کہ سیمرغ کوہ قاف میں روزی کھاتا ہے، اپنا رزق کھاتا ہے۔ یعنی اس کا دسترخوان ایسا وسیع ہے، ایسا وسیع و عریض ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ کوہ قاف میں جو پرندہ رہتا ہے سیمرغ، اس تک بھی اس کا رزق پہنچ جاتا ہے، وہاں سے بھی وہ اپنا رزق حاصل کر لیتا ہے۔ پہن کا معنی کیا ہے؟ چوڑا، پہن کا معنی چوڑا، خانے کرم کا معنی کرم کا دسترخوان، سمجھ میں آیا نا، سخاوت کا دسترخوان۔ گستردن مصدر سے ہے گسترد، فعل مضارع ہے نا، بچھانا ہے کہ نہیں، گستردن مصدر بچھانا، اسی سے ہے گسترد فعل مضارع۔ سیمرغ ایک پرندہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی پرندہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرضی پرندہ ہے، یعنی مان لیا گیا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اور اس کو سیمرغ کا نام یہ مان کر دیا گیا ہے کہ اس کے پروں میں 30 پرندوں کے سے رنگ ہوتے ہیں۔ سیمرغ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کے پروں میں 30 پرندوں کے رنگ ہوتے ہیں۔ اور قاف ایک پہاڑ کا نام ہے، اس لیے ترجمہ میں واضح کرنے کے لیے کہا کوہ قاف، اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی ایک کیا ہے؟ فرضی پہاڑ، یہ بھی کہا گیا ہے، سمجھ میں آیا نا۔ بعض نے لکھا ہے کہ قاف ایک پہاڑ ہے جو زمین کے گردا گرد ہے، اور 500 فرسنگ کی بلندی تک وہ جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرضی پہاڑ ہے، جیسے سیمرغ یہ فرضی پرندہ ہے، جیسے عنقا کی مثال پڑھے ہوگے منطق میں، المنطق میں عنقا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فرضی پرندہ ہے۔ بعض نے کہا کہ سیمرغ وہی عنقا ہے، بہرحال تو سیمرغ ایک پرندہ ہے، سمجھ میں آیا نا۔
اسے سی کا معنی کیا ہوتا ہے 30، اسے سی مرغ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پروں میں 30 پرندوں کے سے رنگ ہوتے ہیں۔ اور قاف کا معنی کیا ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے کوہ قاف۔ اور قسمت کا معنی روزی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ دوبارہ شعر سنو۔ چنا پہن خانے کرم گسترد کہ سی مرغ در قاف قسمت خورد۔ وہ کرم کا ایسا وسیع دسترخوان بچھاتا ہے کہ سی مرغ کوہ قاف میں روزی کھاتا ہے۔ لطیف کرم گسترے کار ساز کہ دارائے خلقست دانائے راز۔ لطف فرمانے والا، کرم فرمانے والا، کام بنانے والا، جو مخلوق کا مالک اور راز کا جاننے والا ہے۔ لطیف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، قرآن میں ہے نا وَهُوَ اللطیف الخبیر، ہے نا؟ لطیف وہ لطف والا ہے، کرم گستر وہ کرم فرمانے والا ہے نا؟ کارساز وہ کام بنانے والا ہے، دارائے خلقست وہ مخلوق کا شہنشاہ ہے، مخلوق کا مالک ہے، دانائے راز وہ راز کا جاننے والا ہے۔ سب اس میں فاعل سے مائی ہیں، کرم گستر ہے نا، دانائے راز یہ ترکیب اضافی ہے، کارساز یہ بھی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، کرم گستر یہ بھی اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل سے مائی۔ اور لطیف سمجھ میں آیا نا؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو اس میں فاعل کا معنی دیتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اگلا اور آخری شعر دیکھو۔ مرعورا رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی۔ کبریائی اور خودی کا حق اسی کو حاصل ہے۔ کبریائی یعنی بزرگی، منی خودی یعنی انانیت جو بولتے ہیں نا، سمجھ میں آیا نا؟ تو خودی اور کبریائی سمجھ میں آیا نا؟ یہ اس کا حق خاص اللہ کو حاصل ہے، سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ اس کا ملک قدیم ہے اور اس کی ذات بے نیاز، کیونکہ اس کی سلطنت، اس کی شہنشاہی قدیم ہے، بولو، اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ قدیم کا معنی ازلی، جو ہمیشہ سے ہو، جو حادث نہیں اس کو قدیم کہتے ہیں، پڑھ چکے ہو نا؟ غنی کا معنی بے نیاز۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو یہ 20 اشعار ہو گئے، 11 اشعار کل پڑھایا تھا اور 9 اشعار آج، اور انشاءاللہ 10 ہی اشعار کا سبق رہے گا لگ بھگ ہر دن۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔